انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہر طرف مشکلات نظر آتی ہے۔ کبھی رزق کم ہو جاتا ہے، کبھی رشتوں میں فاصلے آ جاتے ہیں، اور کبھی دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ان سے ناراض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر یہ حالات اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے اور وہ صبر اور توکل سیکھ سکیں۔ جو لوگ آزمائش کے وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہی اصل کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان کے نقصان سے۔ یہ دنیا اصل میں ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزرتا ہے۔ کچھ لوگ ان آزمائشوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں اللہ کی طرف سے ایک موقع سمجھتے ہیں۔ جو شخص صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہی آخرکار کامیابی حاصل کرتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کسی بندے کو مشکل اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب آ جائے۔ جب انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے تو وہ اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو انسان سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس لیے آزماتا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات ہمیشہ سزا نہیں ہوتیں بلکہ اکثر وہ انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ جس طرح سونا آگ میں ڈال کر خالص کیا جاتا ہے، اسی طرح مومن کو آزمائشوں کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے۔ جب انسان مشکل وقت سے گزرتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور سمجھدار ہو جاتا ہے۔ یہی آزمائشیں انسان کی شخصیت کو بہتر بناتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کسی شخص کو اس لیے آزماتا ہے کیونکہ وہ اسے بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ انبیاء کی زندگی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انہی کو آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی سخت آزمائش سے گزرنا پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے نبی نے بھی بے شمار مشکلات برداشت کیں۔ یہ سب آزمائشیں ان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں کچھ لوگوں سے دور کرنے کے لیے حالات پیدا کرتا ہے۔ بعض لوگ ہماری زندگی میں ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے لیکن ہم انہیں چھوڑ نہیں پاتے۔ پھر اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ لوگ خود ہی ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن بعد میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ سب ہمارے حق میں بہتر تھا۔ آزمائش کے وقت سب سے اہم چیز صبر ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں بھی اللہ سے امید نہ چھوڑے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دعا بھی آزمائش کے وقت بہت اہم ہوتی ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی آواز ضرور سنتا ہے۔ کبھی اللہ فوراً دعا قبول کر لیتا ہے اور کبھی اس میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن ہر دعا کا جواب ضرور دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض لوگ آزمائش کے وقت اللہ سے شکو کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، لیکن مومن کا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جانتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو آزماتا ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی رکھتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ ہر مشکل کے بعد ایک بہتر وقت ضرور آتا ہے۔ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائشیں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتیں۔ جیسے رات کے بعد صبح آتی ہے ویسے ہی مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اس لیے مشکل وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ امید کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ بعض آزمائشیں انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے بھی آتی ہے۔ جب انسان غلط راستے پر چلنے لگتا ہے تو اللہ اسے متوجہ کرنے کے لیے حالات بدل دیتا ہے۔ یہ دراصل اللہ کی رحمت ہوتی ہے تاکہ بندہ واپس سیدھے راستے پر آ جائے۔
آزمائشیں ہمیں صبر شکر اور توکل سکھاتی ہے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو ایک مومن کو مضبوط بناتی ہے۔ جب انسان ان آزمائشوں سے گزر جاتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر انسان بن جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس مشکل کو برداشت کر سکتے ہیں۔ زندگی کی ہر آزمائش دراصل ایک پیغام ہوتی ہے۔ یہ پیغام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو چھوڑ نہیں رہا بلکہ وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ یہ آزمائش بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آخر میں یہی بات یاد رکھیں کہ اللہ کی آزمائشیں مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہی آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔